نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال کو بیان فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں لیکن ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ مال نہیں لگاتے۔ اب اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کا بیان ہے جو اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور اس مال کے لگانے سے مقصد اللہ پاک کی رضا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ پاک کو راضی و خوش کرنے کی نیت سے اپنے مال کو جو ہے وہ لگا لیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ پاک کی رضا کو چاہتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کی پختگی کے لیے۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے میں مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اخلاص ہے، اور ظاہر ہے کہ عمل میں جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اس عمل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اجر و ثواب جو ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنا عمل جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے کر لیں تو تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہے۔ کہ اگر بندہ چھوٹا عمل کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص اور رضا زیادہ ہے تو اللہ رب العزت پہاڑوں جیسا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ تجہیز و تدفین میں بھی، یعنی قبر تک، قبرستان تک اس کو دفنانے میں بھی حصہ لیتا ہے تو پھر ایک اور احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ یعنی عام طور پر چونکہ ہماری موجودہ زندگی میں تبادلے کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ یا تو جنازے میں اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے، اور یہ اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رشتہ دار کے جنازے میں شرکت کر لی تھی، اور یہ اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ کل کو کہیں کوئی گلہ اور شکوہ نہ کر لیں کہ ہمارے مرحوم کے جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ تو یہ جو ہے یہ ارادے اور یہ نیتیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ بندے نے تو سے بھی شرکت کرنی ہے تو شرکت میں جو ہے خالص اللہ رب العزت کی رضا کو مقصود بنا لیں۔ کم سے کم بندہ جو ہے جب جنازے کی نماز میں جا رہا ہو تو دل میں اس بات کو دہرا لے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میرے جانے سے مقصد اور غرض کیا ہے، تو بقیہ سارے باتوں جو ہیں ان سب کو پیچھے کر لیں اور یہ کہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں، اور اس شرکت پر اللہ رب العزت جو ہے مجھے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور میں قبرستان بھی جا رہا ہوں، اس کی تدفین میں بھی حصہ لے رہا ہوں، اور کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، اس کا مجھ پر حق ہے اور میں یہ حق اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ تو اس میں بھی بندہ جو ہے یہ مستحضر کر لے کہ اللہ پاک اس عمل پر بھی احد پہاڑ کے برابر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ بقیہ جتنے بھی نیتیں اور ارادے ہیں یہ سب کو پیچھے کر لیں۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گاؤں سے نکلا، دوسرے گاؤں میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ آپ اس گاؤں میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا وہاں آپ نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
تو کہا کہ کسی کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ کوئی اور معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کا ایک نیک بندہ ہے، اس کی ملاقات کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ ملاقات بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ میں نے یہ جو سوالات آپ سے کیے یہ کوئی امتحاناً نہیں کیے، بلکہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو ہے اس وقت یہ بندہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس لیے کہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو عمل میں اللہ کے رضا کو ملحوظ رغبت، ایک تو یعنی عمل کا یہ جو ہے مثبت پہلو، اور ایک منفی ہے۔ منفی جو ہے وہ ظاہر کی ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، ان کے لیے کام کرنا، اور مثبت پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے کام کیے جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی غرض ایک تو یہ ہے کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا کے لیے مال لگاتے ہیں، اور وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے دلوں کو پختگی، دلوں کی پختگی کے لیے۔ دلوں کی پختگی کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ مال جو ہے لگانا یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے، بندہ اللہ کے نام پہ مال لگائیں، زکوٰۃ کی صورت میں دے دے، نفلی صدقات کی صورت میں دے دے، کیونکہ مال ظاہر ہے کہ انسان مشقت سے کماتا بھی ہے، اور پھر مال کے فوائد ظاہری طور پر انسان کو نظر بھی آ رہے ہیں، مال کی محبت بھی ہوتی ہے دل میں، لیکن پھر بھی جب بندہ مال اللہ کے نام پہ نکالتا ہے تو دل میں پختگی اس اعتبار سے پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اور بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جب مال جیسی چیز میں نے دے دی اللہ کے نام پہ، تو لہٰذا اپنے جسم کو بھی اللہ کے نام پہ استعمال کر لوں اور بھی عمل کر لوں، اور اسی طرح بخل کا مادہ بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو مال اس طرح خرچ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک باغ ہو، اور وہ جو ہے کسی ٹیلے پر جو ہے اونچائی پر وہ باغ واقع ہو، اور اس باغ پر جو ہے خوب بارش ہو جائے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ باغ جو اونچائی پہ ہے اس کا پھل جو ہے یہ ڈبل آئے گا ان باغوں کے مقابلے میں جو نیچے نشیب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے یعنی اس میں بارش جو ہے وہ مسلدھار اور تیز نہ بھی ہو تو ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ خود اس میں جو ہوا لگتی ہے اور اسی طرح جو ہے اس میں جو ٹنڈ ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے پھل کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایسے ہی یہ بندہ جو اللہ کے رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اجر و ثواب بھی اسی بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا کمثل جنت بربوۃ، جس طرح یہ مثال ہے اس کے اس باغ کی جو ہے کہ اونچائی پر ہو، اصابھا وابر، کہ اس کو مسلدھار بارش جو ہے وہ پہنچے، فآتت اکلھا ضعفین، اور وہ اپنے پھل جو ہے وہ دگنا جو ہے وہ دے دے، فإن لم یصبھا وابر، تو اگر جو ہے اس کو مسلدھار بارش نہ ہو جائے اس پہ، فطل، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس میں ہلکی بارش ہو تو یہ بھی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، آگے پھر ایک مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں، اور اس مثال میں جو ہے یعنی عمل میں ریاکاری کرنے کے نقصانات بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں ایک انسان ہے، مثلا اس کا ایک باغ ہے، اس میں جو ہے کھجور کے بھی پھل ہیں، اور اسی طرح انگور بھی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے پھل جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ باغ کا مالک خود بوڑھا ہو چکا ہے، کام کاج کے قابل نہیں، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، بڑے بھی نہیں ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کام کو سنبھالے، نہ بچے جو ہیں کام سنبھال سکتے ہیں، اور نہ خود یہ بوڑھا جو ہے یہ کام سنبھال سکتا ہے۔ اب جب پھل دینے کا وقت آیا، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا دار و مدار اسی باغ پر ہے، جب پھل دینے کا وقت آیا تو آسمان سے ایک بگولا آیا اور اس میں آگ ہے کہ انہوں نے اس کے باغ کو جو ہے بالکل جلا کر رکھ دیا۔ اب اس بندے کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمانے پر قادر نہیں ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں اور بچوں کا بھی غم ہے، اور بچے بھی کمانے پر قادر نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جس طرح اس حال میں پریشان ہوگا، اسی طرح اس ریاکار کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جب وہ ریاکاری کے طور پر دنیا میں بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، کل جو ہے قیامت کو یہ بوڑھے کی طرح جو ہے اجر و ثواب کا محتاج ہوگا، اور اسی طرح جو ہے جس طرح بوڑھے کو دنیا میں اپنے بچوں کی فکر ہے، وہاں پر جو اس کو اپنے نفس اور ذات کی فکر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر اس کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں جو تو بڑے بڑے اعمال کیے تھے وہ ریاکاری کی وجہ سے سارے کے سارے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور کوئی پھل جو ہے اس کو نہ ملا۔ تو فرماتے ہیں جیسے اس بندے کو دنیا میں پریشانی ہے
تو اس بندے کو وہاں پر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کے باغ ہو کھجور کا، وعناب اور انگور کا، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہو، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے جو اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا بھی پہنچ گیا ہو، یہ شخص بڑا بھی ہو چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے اولاد بھی کمزور ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اس باغ کو جو ہے بگولا پہنچے، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اس کے باغ کو جو ہے وہ جلا دے۔ فرماتے ہیں جس طرح اس کی یہ پونجی جو ہے یہ ختم ہو گئی اور ضائع ہو گئی اور اس کو ہاتھ کچھ نہیں آیا اور پریشانی لائق ہو گئی، اسی طرح جو ریاکاری کے طور پر اعمال کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرماتے ہیں اسی طرح اللہ پاک جو تمہیں آیتیں بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس رکوع میں جو ہے مال کے خرچ کرنے کے متعلق جو ہے وہ بتا دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ جس مال کو آپ خرچ کرو گے وہ مال جو ہے وہ حلال ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خرچ کریں گے وہ مال جو ہے اس میں آپ کا جو طریقہ استعمال کریں گے وہ طریقہ صحیح طریقہ ہو، سنت طریقے کے مطابق، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو، اور چوتھی بات پھر یہ ہے کہ آپ جس کو دیں گے احسان نہیں جتلائیں گے، اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ دیں گے وہ جو ہے وہ اس کا مستحق بھی ہو، صحیح مصرف میں آپ اس مال کو لگائیں گے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ جس کو آپ دیں گے اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو میرے مال پہ جو ہے پلتا پھولتا ہے، نہیں، بلکہ آپ جب مال اس کو دے دیں گے آپ بلکہ اس کا احسان مان لو کہ اس نے جو ہے آپ کے مال کو قبول کر لیا، اور اس قبولیت پر اللہ رب العزت نے آپ کو اجر و ثواب دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔